اللہ پاک ہر انسان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا کو، ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنے امر کن سے بنایا، لیکن واحد انسان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے قیمتی، اپنے پیارے ہاتھوں سے بنایا، اور فرمایا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اے میرے بندے کہ جب تو میرے پاس ایک ہاتھ چل کر آتا ہے تو میں دو ہاتھ چل کر آتا ہوں، تو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا۔ ہم سے پہلے جتنے بھی انسان آئے وہ بھی مختصر وقت کے لیے آئے، ہم جو یہاں موجود ہیں ہم بھی مختصر وقت کے لیے موجود ہیں۔ ہمارا بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ جو زندگی کا آخری دن ہوگا، ہمارا بھی ایک دن ایسا آئے گا جو زندگی کی آخری شام ہوگی، ایک رات ایسی آئے گی کہ جو زندگی کی آخری رات ہوگی، ایک ہفتہ ایسا آئے گا جو زندگی کا آخری ہفتہ ہوگا، ایک اتوار ایسا آئے گا جو زندگی کا آخری اتوار ہوگا، ایک پیر ایسا آئے گا جو زندگی کا آخری پیر ہوگا، ایک منگل ایسا آئے گا جو زندگی کا آخری منگل ہوگا، ایک بدھ ایسا آئے گا جو زندگی کا آخری بدھ ہوگا، ایک جمعرات ایسی آئے گی جو آخری جمعرات ہوگی، اور اسی طرح ایک جمعہ ایسا آئے گا جو زندگی کا آخری جمعہ ہوگا۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ اگلا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اسی طرح ایک مہینہ ایسا بھی آئے گا جو زندگی کا آخری مہینہ ہوگا، اسی طرح ایک سال ایسا بھی آئے گا جو زندگی کا آخری سال ہوگا۔ آج سے ایک سال پہلے ماہ شعبان میں کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی انسان اس دنیا کے اندر زندہ تھے جو آج زندہ نہیں ہیں۔ گویا کہ پچھلے سال کا شعبان کا مہینہ، پچھلے سال کا فروری کا مہینہ، پچھلے سال کا جنوری کا مہینہ ان کی زندگی کا آخری مہینہ تھا۔ اب ہمیں بھی پتہ نہیں کہ اگلا سال ہمیں 2026 کا جنوری ملے یا نہ ملے، اسی طرح 1447 کا شعبان ملے یا نہ ملے۔ اب ہمیں بھی پتہ نہیں کہ اگلا سال ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا، چھوٹے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور فرمایا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ قبر ہے۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت انعام کی جگہ ہے۔ جنت میں انعام اسی کو ملے گا جو دنیا میں کام کرے گا، جو دنیا میں کام کرے گا۔ کام کرنے کے بعد مزدوری ملا کرتی ہے، کام کرنے کے بعد اس کا پھل ملا کرتا ہے۔ یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ کون سے کام کی جگہ؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کی جگہ، اللہ کو راضی کرنے والے کام کی جگہ۔ میرا عزیزو، بڑا ہی مختصر وقت ہے، کل کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا، ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی۔ اتنی خوبصورت زندگی ہے، اتنی پیاری زندگی ہے کہ آگے آنے والی نہ ختم ہونے والی زندگی کا دار و مدار اسی زندگی پر۔ اگر اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کیا ہوگا تو نہ ختم ہونے والی زندگی سکون والی زندگی ہوگی، آرام والی زندگی ہوگی، راحت والی زندگی ہوگی۔ اگر اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہے، ہمیشہ کے لیے دکھ ہیں، ہمیشہ کے لیے پریشانیاں ہیں۔ میرے عزیزو، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے احسان فرمایا انسانوں پر، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جا کر انسانوں کو بتاؤ کہ یہ بھول گئے ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھول گئے ہیں کہ مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، دنیا میں آ کر دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، دنیا میں آ کر دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں لگ گئے اور اپنے حقیقی مقصد کو بھول گئے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون۔ یہ ہے حقیقی مقصد کہ ہم نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے یہ مراد ہے کہ جس وقت اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جس وقت اللہ پاک نے فرمایا حرام سے بچو، حرام سے بچو، بری باتوں سے بچو، اسی طرح زبان کے گناہ سے بچو، اور اسی طرح آنکھوں کے گناہ سے بچو، اسی طرح کانوں کے گناہ سے بچو، زبان کے گناہ سے بچو، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو گناہوں سے بچاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح بہت ساری عبادت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ بتاؤ علی، آپ کی عبادت کا وقت کیا ہے؟ آپ کس وقت اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ یہودی تعجب سے پوچھنے لگا تو 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنا اس طرح شمار ہوتا ہے کہ جب میں سوتا ہوں دعا پڑھ کے سو جاتا ہوں، میرا سونا بھی ثواب ہوتا ہے، جب میں اٹھتا ہوں دعا پڑھ کے اٹھ جاتا ہوں، میرا اٹھنا بھی ثواب ہوتا ہے، اسی طرح جب میں بیت الخلا میں جاتا ہوں دعا پڑھ کے جاتا ہوں، میرا وہ بھی ثواب ہوتا ہے، بیت الخلا سے نکلتا ہوں دعا پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تمہیں تو موٹی موٹی عبادت پتہ ہے، مثال کے طور پر نماز کا پتہ ہے، تمہیں تو قرآن کا پتہ ہے، تمہیں تو جہاد کا پتہ ہے، تمہیں تو زکوٰۃ کا پتہ ہے، تمہیں تو رمضان کا پتہ ہے، یہ تو موٹی موٹی عبادت ہے، ہمارا تو 24 گھنٹہ گزارنا ہی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق جو زندگی گزارے گا 24 گھنٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو اپنے اوقات کو گزارے گا، یہ 24 گھنٹے سنت کی برکت سے عبادت بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ 24 گھنٹے سنت کی برکت سے عبادت بن جائیں گے۔ کیوں عبادت بن جائیں گے؟ اس لیے عبادت بن جائیں گے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت شامل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر پانی پیتے ہیں، پانی پینا اپنی ضرورت ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق پی لیں گے اس کا ثواب بھی ملے گا اور وہ عبادت شمار ہوگی۔ پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھ لینا، بیٹھ جانا، سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا، 3 سانسوں سے پینا اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، اس سے کیا ہوا؟ اس سے سنتیں زندہ ہو گئی، سنتیں زندہ ہو گئی، روحانیت بڑھ گئی، ثواب بھی مل گیا، عبادت شمار ہو گئی، اور پیٹ بھی بھر گیا، پیاس بھی بجھ گئی۔ تو یہ 24 گھنٹے میں پانی کتنی بار پیتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں جتنی بار پانی پئیں گے اسی کے مطابق پئیں گے وہ عبادت شمار ہو جائے۔ 24 گھنٹے میں جتنی بار بھی کھانا کھائیں گے، دعا پڑھ کے کھانا کھائیں گے، اور اسی طرح کھانے کے آداب کے ساتھ سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، وہ کھانا کھانا بھی ثواب بن جائے گا، وہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح سوئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، وہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ جاگیں گے، سنت کے مطابق جاگیں گے، وہ جاگنا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح میں 24 گھنٹے گزارتا ہوں تو پتہ چلا میرا 24 گھنٹے عبادت کرنا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ موقع اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ وقت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اب جو چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنا، جو چاہتا ہے ہمیشہ والی زندگی میں سکون سے رہنا، اسے چاہیے کہ اپنی اس زندگی میں سنتوں کو زندہ کرے، اپنی اس زندگی میں سنتوں کو زندہ کرے، اپنی اس زندگی میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اے میرے بندے، ایک ہے تیری چاہت اور ایک ہے میری چاہت، اگر تو نے کیا وہ سب کچھ جو ہے میری چاہت تو میں تجھے دے دوں گا وہ سب کچھ جو ہے تیری چاہت، اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو ہے میری چاہت تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت، آخر میں ہوگا پھر بھی وہی جو ہے میری چاہت۔ تو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، یہ ہے ہماری زندگی کا اصل مقصد۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب